السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور آج کا موضوع ہے شہوت کو قابو میں رکھنے کے لیے کچھ تجاویز بیان کریں گے۔ اور جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ، اور صحت مند دماغ کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ٹھوس اور تعمیری خیالات پیدا ہو کر دنیا بھر کے انسانوں کو فیض پہنچاتے ہیں، اور صحت مند دماغ والے خدمت خلق اور تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتے، اور تعلیم گاہوں میں نوجوانوں کی نگرانی ایسی کرنی چاہیے جیسے مالی باغ کی اور کاشتکار اپنے کھیت کی کرتا ہے۔ سینما میں رومان اور متبدل فلم، ٹی وی پر فحش کی تلقین اور ناول و افسانوں سے بچوں کو بچانا ماں باپ کا بڑا فریضہ ہے، کیونکہ ان سے جنسی جذبات کو بلا وجہ ہلاکت خیز اشتعال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر شنکر امریکن نوجوانوں کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ 20 سال سے کم عمر کی لڑکیاں اسکول ہی کے ماحول میں حاملہ ہو جاتی، اور اس سے بدتر یہ کہ نوجوان غلط جذباتی عادتوں میں ایسے ملوث ہوتے ہیں کہ تمام عمر اعصابی تکالیف کے شکار رہتے۔ نوجوانوں میں اس طرح غلط ہیجان اور اشتعال پیدا کرنے میں اگر کوئی چیز زہر حلاہل کا کام دیتی ہے تو وہ جنسی ادبیات، جنسی افسانے اور جنسی سینما ہے جو وہ اپنے بڑوں سے حاصل کرتے اور موٹروں میں رومان لڑاتے پھرتے۔ اب اگر وہ آوارگی اور مخرب اخلاق جرائم کے مرتکب ہو کر جیل کی ہوا کھاتے یا خودکشی کر لیتے یا کسی اور فتنہ میں مبتلا ہو جاتے تو پھر رونا کس بات کا؟ کہیں اغوا، کہیں زنا بالجبر، بہرحال جنسی بحران اور دباؤ سے مفلوج ہو جاتے۔ آج ہمارا معاشرہ قریب سبھی نوجوانوں کو گمراہوں کی سپرد کر چکا ہے، اور پھر ان سے توقع رکھتے ہیں کہ صاف ستھرا کردار پیش کریں۔ ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ آج طلاق اور ازدواجی مصائب کی کوئی حد نہیں، اور ان بیوقوفوں کی احمقانہ حرکت کا خمیازہ اللہ کی ساری مخلوق کو بھگتنا پڑتا ہے، اور پھر بھی اسلام کے ذرعی اصولوں کو اپنانے میں بے حسی برتی جا رہی ہے۔ تو یہ عذاب نہیں تو پھر کیا ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔